ابھی آپ کے سامنے جو دو دہشت گرد کھڑے ہیں، کہ میاں اسلم اقبال صاحب ہیں، فارق حبیب ہیں، اور دو دہشت گردی کی ایف آئی آریں ہمارے اوپر کاٹ دی گئی ہیں۔ میں بطور سابقہ اسٹیٹ منسٹر انفارمیشن رہ چکا ہوں، اسی پاکستان کا شہری ہوں، اور میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ صوبائی سینئر منسٹر رہے ہیں ہمارے پنجاب کے، اور پرانے صوبائی پارلیمنٹیرین ہیں، اور پاکستان کے قانون اور آئین کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ ہمیں اور عمران خان کو اور ہمارے ساتھ ہمارے جو دیگر رہنما ہیں، کارکنان ہیں، ان کو بدترین فاشسٹ حکومت کی انتقامی کارروائیوں کا جو ہے وہ سامنا ہے، اور ہم بغیر ہتھیار کے، بغیر ڈنڈے کے، بغیر کسی ایسے اوزار کے ہم اس عدالت میں اپنے قائد عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ساتھ پیش ہونے آئے۔ ہمیں دہشت گرد جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے وزیر داخلہ جو رانا ثناء ہیں، ویسے تو وہ جو ان کی کام ہونا چاہیے ہیں تو وہ وزیر جنگل کا قانون ہے، اور ایک کرمنل مائنڈڈ قاتل شخص کو جو ہے وہ وزیر داخلہ بنا دیا گیا۔ جب ایسے شخص کو وزیر داخلہ بنائیں گے جس نے ساری زندگی اپنے مخالفین کو ماورائے آئین ماورائے قانون قتل کروایا ہو، فیصل آباد میں 22 قتل رانا ثناء کے مشہور ہیں، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کے 14 لوگوں کو شہید اس نے کیا۔ عمران خان کا جو وزیر آباد کا قاتلانہ حملہ ہے اس کا ملزم رانا ثناء ہے، اور جنہوں نے پروٹیکشن دینی ہے عمران خان کو وہی ہمارے ملزم ہیں۔ تو جب آپ اس طریقے سے ان کو پیشیوں میں ایکسپوز کریں گے تو پھر سوالات تو اٹھیں گے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان، فارق حبیب، میاں اسلم یا ہمارے اور دیگر رہنما جن پہ ایف آئی آریں ہوئی ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں؟ دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے پشاور پولیس لائنز پہ حملہ کیا، 100 سے زائد لوگوں کو شہید کر دیا گیا، جنہوں نے کراچی پولیس آفیسر کے آفس میں حملہ کیا، وہ دہشت گرد ہیں۔ یہ کبھی سنا ہے آپ نے رانا ثناء کی کوئی پریس کانفرنس کہ فلانی ملک میں امن امان قائم کرنے کے حوالے سے یا دہشت گردوں کا قلع کما کرنے کے حوالے سے اس نے کوئی اجلاس کی صدارت کی ہو؟ اس کو صرف ایک ہی ٹاسک ملا ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کرنی، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ایجنڈا موجود ہی نہیں ہے، سرے سے کوئی ایجنڈا موجود نہیں ہے۔ اور یہ حکومت جو ہے، حکومت تو ہوتی ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے، حکومت کا کام ہوتا ہے مہنگائی کو کم کرنا، حکومت کا کام ہوتا ہے روزگار پیدا کرنا، حکومت کا کام ہوتا ہے برآمدات کو آگے بڑھانا۔ انہوں نے ڈالر کا تو ستیہ ناش کیا ہی کیا اسحاق ڈار نے، اسی کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کے انہوں نے 70 سالہ ریکارڈ مہنگائی کا توڑ دیا انہوں نے۔ یہ جو شہباز سپیڈ ہے، یہ شہباز سپیڈ آٹے کو لگ گئی، آٹا مہنگا ہو گیا۔ یہ شہباز سپیڈ بجلی کو لگ گئی، بجلی مہنگی ہو گئی ہے۔ یہ شہباز سپیڈ گیس کو لگ گئی ہے، جس کا 3000 گیس کا بل تھا اس کا 10,000 آ رہا ہے۔ یہ شہباز سپیڈ ہے جس کا 5000 بجلی کا بل تھا اس کا 20,000 بجلی کا بل آ رہا ہے۔ تنخواہ دار طبقہ، دیہڑی دار طبقہ تو مر گیا ہے، غریب آدمی فاقوں کے اوپر آ گیا ہے۔ یہ ایسا نالائق اعظم ہے، نااہلوں کی، نکموں کی حکومت ہے، اور جنرل ریٹائرڈ ان چوروں باجوہ جو ہے، جنرل ریٹائرڈ باجوہ ان چوروں ڈاکوؤں کو پاکستان میں اقتدار میں بٹھا کے چلا گیا۔ جن کو جیلوں کے پیچھے ہونا چاہیے وہ اقتدار کے وانوں میں بیٹھے ہیں، اور اس حکومت کا صرف اب ایک ہی کام رہ گیا۔ اس حکومت نے، ان کو چاہیے اپنی حکومت کا نام رکھ لیں حکومت بڑھائے آڈیو ویڈیو ٹیپ، سوائے ان کے پاس جعلی آڈیوز بنانے کے، جعلی ویڈیوز بنانے کے علاوہ کوئی کام لگتا ہی نہیں ہے۔ ایک اپنے چوری کے مقدمات معاف کروانے ہیں، NRO 2 پہ عمل درآمد کروانا ہے، 1100 ارب روپے کی کرپشن انہوں نے اپنی معاف کروا لی ہے، اور اس کے بعد آئے روز پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی ڈیپ فیک کے ذریعے ویڈیوز بن جاتی ہیں، کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹا ساز فیکٹری جو اس حکومت کی سربراہی میں چل رہی ہے وہ آڈیو ٹیپیں بنا لیتی ہے۔ ان سے کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے۔ اور رانا ثناء کو تو شرم آنی چاہیے کہ بڑا اس دن پکا سا منہ بنا کے بے شرم آدمی جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، جی عدلیہ پہ حملہ ہو گیا۔
آپ کو شرم آنی چاہیے. عدلیہ پہ کیا حملہ ہو گیا؟ عدلیہ پہ کس نے حملہ کیا ہے؟ یہ عدالت کے گیٹ کے باہر میں کھڑا ہوں, گیٹ بھی سلامت ہے, کوئی گملہ نہیں ٹوٹا. لیکن یہ بتائیں جو مریم صفدر نے اس دن کھڑے ہو کے 5 ججز کی, جس میں سے 2 حاضر ججز ہیں, سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان ہیں, ان کی تصاویریں چلائی ہیں, جو القابات ان کے لیے استعمال کیے ہیں, کیا وہ عدلیہ پر حملہ نہیں ہے؟ ہمیں پتہ ہے آپ عدالتوں کی کتنی عزت کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے اوپر آپ نے حملہ کروایا ہے, آپ نے کوئٹہ بینچ کے اوپر وہ چلائے, بریف کیس چلائے, وہ پتہ ہے رفیق تارڑ مرحوم کا سب کو پتہ ہے. شہباز شریف جسٹس ریٹائرڈ قیوم کو فیصلے لکھوایا کرتا تھا. یہ آپ کا عدلیہ کا احترام ہے؟ اور اس وقت عمران خان صاحب کی جان کو شدید خطرہ ہے, لیکن یہ جعلی مقدمات سے مقدمات بناتے جا رہے ہیں تاکہ عدالتوں میں ان کی پیشیاں ہوں اور ان کو ایکسپوز کیا جائے. آج اس حوالے سے پہلے بھی بابر اعوان صاحب پریس کانفرنس کر چکے ہیں. ہماری پوری پارٹی کا 22 کروڑ عوام کا عمران خان کی جان کو لے کے بڑا شدید کنسرن ہے, اور ہم کوئی ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے, کوئی ایسا رسک نہیں لینا چاہتے, بیجا رسک نہیں لینا چاہتے جہاں پر ہم عمران خان صاحب کی جان, جو کہ اس قوم کی آخری امید ہے, ورنہ یہ کرپٹ عمران خان نہ ہو, یہ کرپٹ ٹولہ لڈیا ڈالتا پھرے گا. انہوں نے دیا کہ اس ملک کو 40 سال سے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. تو لہٰذا یہ ہماری عدالتوں سے بھی یہ گزارش ہے, بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو لنک موجود ہے, اسکائپ موجود ہے, زوم موجود ہے, یا کسی ایسی پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ کے اندر ان کی ہیئرنگ ہونی چاہیے جہاں پر اس طریقے سے لوگوں کی ایکسیس نہ ہو, جہاں پر ان کی جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو. تو لہٰذا یہ جو اسحاق ڈار ہے, شہباز شریف ہے, رانا ثناء ہے, زرداری ہے, فضل الرحمان ہے, انہوں کا چوروں کا لوٹ میلہ لگا ہوا ہے. عوام کا ان کو خیال کوئی نہیں ہے. ان کو یہی میرا مشورہ ہے کہ اب اس ملک میں ایک واحد راستہ استحکام کا وہ انتخابات ہیں, اور انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ اب آنی چاہیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, تاکہ ملک جو ہے وہ ہمارا آگے چل سکے. جی میاں صاحب, 1 منٹ میاں صاحب کو بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ATC کورٹ کے اندر اپنی بیل اپلائی کی. 25 مئی کے واقعہ جب ہوا تو اس وقت بھی تقریباً 12 کے قریب انہوں نے دہشت گردی کے پرچے کیے. زندگی میں کبھی 780A کا تصور بھی نہیں تھا, کبھی 751 جسے عام لفظوں میں بولتے ہیں وہ بھی لائف میں کبھی نہیں ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے وہ اپنے عروج کے اوپر ہے. اگر تو یہ حکومت سمجھتی ہے کہ FIR کروانے سے, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر مقدمات درج کروانے سے پاکستان کے اندر مہنگائی کم ہو سکتی ہے, تو بسم اللہ پوری 24 کروڑ عوام کے اوپر پرچے کروا دیں, ہم حاضر ہیں. اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ میڈیا کی توجہ مہنگائی سے ہٹ جائے, اکانومی سے ہٹ جائے, تو یہ ہٹنی نہیں ہے. آپ نے غریب آدمی کی, ہم 2 وقت کی روٹی کی بات کرتے ہیں, وہ بھی نہیں آپ نے رہنے دی. اب غریب آدمی کو جس کی 20-30 ہزار روپیہ سیلری ہے, جو کہ 10-12 دن کے اندر خرچ کر لیتا ہے, باقی دن اس کے ادھار کے گزرتے ہیں, وہ پنساری کی دکان سے, محلے کی پرچون کی دکان سے ادھار لے کے اپنا گزارا کرتا ہے. لوگوں نے اپنے بچے اسکولوں سے اٹھوا لیے ہیں, لوگ اپنے گھر کا کرایہ نہیں دے سک رہے, لوگ اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے, اپنا کھانے پینے کا راشن پورا نہیں کر سک رہے. اور انہیں یہ پڑی ہوئی ہے نااہل حکومت کو, نالائق نکمے بے شرموں کو, کہ آپ پرامن شہریوں کے اوپر پرچے کاٹ رہے ہیں. اب آپ کا وقت جانے کا ہے, آپ نہیں جانا چاہ رہے. انشاءاللہ عوام آپ کو اقتدار سے پھر دوسرے طریقے سے باہر نکال کے پھینکے گی انشاءاللہ, اور پھر زمانہ دیکھے گا. آپ انقلاب چاہتے ہیں نا, تو انقلاب پاکستان میں آ چکا, آپ نے دیکھ لیا ہے. آپ جیسے جیسے عمران خان کے اوپر پرچے کریں گے ویسے ویسے عوام باہر نکلے گی, اور اس سپیڈ کے ساتھ نکلے گی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام آپ کا کیا حشر کرتی ہے. سو آپ اپنی تسکین کے لیے, اپنی تسلی کے لیے جتنے آپ نے پرچے کرنے ہیں آپ کر لیں, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, لیکن غریب عوام کی روٹی کی بات کریں. آپ تو اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے آئے. نمبر 1, آپ کے پاس قومی اسمبلی ہے کیا؟ کوئی ایسی قانون سازی کی ہے جس سے غریب کو ریلیف ملے؟
आपने तो हेल्थ कार्ड बंद कर दिया, आपने एहसास प्रोग्राम बंद कर दिया, आपने नौजवानों के कर्जे वाला प्रोग्राम बंद कर दिया, आपने हर चीज़ उनसे छीन ली है, आपने अपनी औलादों को हर चीज़ दे दी है, आपने अपने पर्चे ख़त्म करवा लिए, केसेस ख़त्म करवा लिए, नैब ख़त्म कर दी, FEA के अफसरान चेंज कर दिए ताकि वो 1100 अरब रुपया आपके पेटों में चला जाए। और फिर NRO 1 आपने लिया मुशर्रफ से, NRO 2 अब आपने ले लिया और अगला NRO 3 आप लेने जा रहे हैं। सो अगर आप में इतनी जुर्रत है, गैरत है, तो आइए अवाम की अदालत में आइए, वहाँ पर मुकाबला कीजिए, आपको पता चलेगा कि कौन अवाम के दिलों में रहता है और कौन जो है वो अवाम की गालियों में रहता है, ये आपको पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप क्या समझते हैं कि हुकूमत सिक्योरिटी को इशू बना के इलेक्शन डिले कर सकती है? देखें, ये हुकूमत को तो दाद देनी चाहिए। इतनी तेज़ी से तो जो है वो एथलीट नहीं भागता जितनी तेज़ी से ये इंतखाबात से जो है वो भाग रहे हैं। और ये चाहे सिक्योरिटी का बहाना बनाएं, जिस मर्जी चीज़ का बहाना बनाएं, अब बहाने नहीं चलने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्मनामा बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्मनामे पर अमल दरामद नहीं करेगा, आइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये पावर, ये ताकत देता है कि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें। और आपको याद होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया था तो उनको घर भेज दिया गया था, वो 5 साल के लिए नाअहल हो गए थे। तो लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ ये कहें कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उसके ऊपर अमल दरामद करवाने पर वो रुकावट डालें और बैठकर वो चीफ़ एग्जेक्टिव की पावर्स भी इंजॉय करें, मज़े भी लूटें। ये फिर ऐसा नहीं हो सकता। अदालत, अदलिया की आज़ादी के लिए हमने बड़ी जदोजहद की हुई है और इंशाअल्लाह अपनी आज़ाद अदलिया के साथ हम खड़े हैं। किसी को अदलिया के फ़ैसलों की हम तौहीन करने की भी इजाज़त नहीं देंगे। नेशनल असेंबली में क्या वापसी का कोई रास्ता है? नेशनल असेंबली में तो हमने एक लोटे के बाहर उठा के फेंकना है राजा रियाज को, जो कि अपोजिशन लीडर है, कठपुतली अपोजिशन लीडर है, और हम चाहते हैं कि वहाँ पर सही अपोजिशन लीडर हो, जो कि आइंदा जो कौमी असम्बली जब ख़त्म होगी उसके बाद वफाक का केयर टेकर सेटअप आएगा, उसमें मुशावरत में हकीकी अपोजिशन शामिल हो। बहुत शुक्रिया। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।